قرآن حضرات آج 29 رمضان المبارک اور ہو سکتا ہے کہ آج آخری دن ہو قیام مقدس کا، تو یہ ہمارا درس حدیث کا بھی آخری دن ہے، پھر درس قرآن کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے مجھے صرف 10 منٹ دینے ہیں، ویسے بھی 5-7 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا یا حفظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنت کے دروازے ہیں، جس پہ چاہے تو داخل ہو جاؤ۔ ہم حدیثیں پڑھنے لگا جی تو تسی بس اللہ اکبر کہیا ہے تو نال جناب حدیثیں کہڑیاں ہیں دیا دینا 10 منٹ تسی دیکھ لو تے قیمتی پر 10 منٹ، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان، حضور نے فرمایا حدیث نمبر 1، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، میرے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں: اسلام کا جواب دینا، مریض کی مداد پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا جانا، اور کوئی آدمی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا، یرحمک اللہ کے ساتھ۔ 2 حدیثیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرے۔ حدیث نمبر 4، حضور نے فرمایا نالم سی کری ہو تو ثواب ملزی۔ حضور نے فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 5، حضور نے فرمایا رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا حدیث نمبر 6، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ کتنی حدیث ہوگی جی؟ 6 ہوگی۔ کے نیچے رہے گا، یعنی جو آدمی گھٹنوں سے نیچے اپنی شلوار تکبر کی وجہ سے رکھتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ کملی والی نے فرمایا پہلوان ہے وہ شخص نہیں ہے، پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ کتنی ہوئی تھی؟ 10 ہے۔ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کر لو، ایک حضور کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے حدیث نمبر 12 جی، میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب امروں میں سے وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 13، کملی والی نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں۔ کہتے ہیں حدیثیں ہوگی جی، کیڑی ہوگی؟ 14 شروع لگی نا اللہ پر کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک حضور نے فرمایا زیادہ محبوب ہے جو زیادہ اخلاق والا ہے۔ کملی والے نے فرمایا دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 16، کملی والے نے فرمایا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق رکھے۔ حدیث نمبر 17، کملی والے نے فرمایا انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ حدیث نمبر 12، میرے باپو نے حدیث نمبر 18، حضور نے فرمایا حقیقی گناہ دل کا گناہ ہوتا ہے، جو دل کا غنی ہو گیا تو غنی ہو گیا۔ حدیث نمبر 19، حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا وہ راہ گزر آدمی رہتا ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ جو بات سنے بغیر تحقیق کیے بغیر لوگوں سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ کملی والے نے فرمایا حدیث نمبر 21، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب چھپا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ حدیث نمبر 23، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس عطا کے اوپر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 24، حضور نے فرمایا سب سے سخت عذاب قیامت کے روز تصویر بنانے والوں کے ہوں گے جو بت نہیں بناتے، بت وہ۔ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی۔ حدیث نمبر 26، حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا حدیث نمبر 27 وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی اعضاؤں سے محفوظ نہیں رہا۔ حدیث نمبر 28 حضور نے فرمایا میں آخر الزمان نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 29 حضور نے فرمایا آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کے درپے نہ ہو، آپس میں بغض حسد نہ رکھو، اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہا کرو۔ حدیث نمبر 30 حضور نے فرمایا اسلام حدیث نمبر 30 اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے۔ ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں جو حج سے پہلے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 31 حضور نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، کسی کو بے گناہ قتل کر دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 32 جان چھڑا لے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن اسے مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملہ میں آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کر دے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار رہتا ہے۔ حدیث نمبر 33 حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 34 اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا زیادہ غضب ہوا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اللہ کا جس کا اس پر غضب زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جھگڑالو آدمی ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا حدیث نمبر 35 الطہور شطر الایمان پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 36 حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ حدیث نمبر 37 حضور نے فرمایا کبھی بھی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ حدیث نمبر 38 میرے محبوب نے فرمایا آپ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، دل تمہارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی جی؟ 38۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ حدیث نمبر 40 انما الاعمال بالخواتیم سب اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 10 منٹ نہیں ہوئے۔ جو بندہ 40 حدیث سنا دے دین کے لیے کسی کو یا یاد کر لے ریکارڈ ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس کا شمار قیامت کے دن عالموں میں ہوگا، شہیدوں میں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے جنتیا جنت کے دروازے جس سے چاہ تو جنت میں داخل ہو جا، ٹھیک ہے جی۔ اسی تو اپنی ڈیوٹی کر دیتی ہوں تمہاری۔ جو بندہ عید والی رات ساری رات جاگنا مشکل ہی عشاء کی نماز صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جماعت کے ساتھ کیوں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔